السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے عقاب پرندے کے بارے میں سنا ہوا ہوگا، بعض حضرات نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور بعض حضرات اس کی معلومات جانتے ہوں گے کہ کیسا پرندہ ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہوگی۔ تو میرے دوستو، میں اس کی ایک مثال پیش کر کے حضرت انسان کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے یا مصیبت پہنچے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور بہرحال میرے دوستوں، عقاب پرندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے پاس اب دو آپشن بچتے ہیں۔ دو آپشن، یا تو وہ زندگی کی کوشش کو ترک کر دے، جدوجہد کو چھوڑ دے اور اپنی موت کا انتظار کرے، یا تو وہ زندگی کی کوشش کو ترک کر دے اور اپنی موت کا انتظار کرے، موت کے آگے سر تسلیم خم کر دے، پہلا آپشن، یا پھر اس کا بہادری سے مقابلہ کرے۔ اس کے لیے وہ اپنے زور بازوں پر، سغراق پہاڑوں پر اپنی چونچ مار مار کر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے۔ جب اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے تو وہ اسی تیز ترار چونچ سے اپنے پیروں کے ناخن اکھاڑ پھینکتا ہے، کھینچ لیتا ہے تاکہ اس کے نئے ناخن جنم لے سکے، نئے ناخن اسے میسر ہو سکے، اور کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اسے نئے ناخن مل جاتے ہیں، میسر آ جاتے ہیں۔ اب مرحلہ آتا ہے پروں کو نوچنے کا۔ وہ بوڑھا عقاب اب اپنے ناخنوں اور تیز ترار چونچ کی مدد سے اپنے پروں کو نوچنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نئے اور مضبوط پروں کا مالک بن جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں 6 سے 7 ماہ لگتے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور بوڑھا عقاب پھر سے جوان ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی مزید 30 سال تک طویل کر لیتا ہے اور اونچی اڑانوں کے لیے پربتوں پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حضرت انسان ہے جو 15 دن تک اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عقاب اپنی انفرادی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مگر ہم نہ تو انفرادی سوچ رکھتے ہیں اور نہ ہی اجتماعی مقاصد کو یاد رکھتے ہیں، کہ جس طرح وہ اپنی زندگی میں تکلیف برداشت کرتا ہے، تکلیف جب برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ جب ہم بھی تکلیف برداشت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا اقول قولی واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔